اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، القصاص، قصاص، فی القتل، مقتولین کا۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کا قصاص فرض کیا گیا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پر نیکیاں بیان کی تھی کہ نیک کام کیا ہے۔ یہاں سے آگے پھر ان نیکیوں کا اور ان احکامات کی تفصیل کا ذکر ہے۔ اس آیت کے اندر قصاص کا حکم ذکر کیا گیا کہ اے ایمان والو، مقتولین کا قصاص تم پر فرض کیا گیا۔ قصاص ایک شرعی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یا شریعت کی طرف سے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جس کو ہم کرمنل لاز بھی کہہ سکتے ہیں، جو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے، وہ 3 طرح کی۔ ظاہر ہے کہ انسان جو جرم کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس وجہ سے اس جرم کا نقصان انسان کو تو ہوتا ہی ہے، دوسرے انسان کو، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اللہ کے قانون کو بھی توڑتا ہے۔ تو اس لیے جرم کے اندر انسان دوسرے انسان کے حق کو بھی مارتا ہے اور اللہ کے حق کو بھی مارتا ہے۔ انسان کے حق کو بھی مارتا ہے، اس کو حق العبد کہتے ہیں۔ اللہ کے حق کو مارتا ہے، اس کو حق اللہ کہتے ہیں۔ تو ہر جرم کے اندر حق العبد بھی ہوتا ہے اور حق اللہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض جرموں میں حق اللہ غالب ہوتا ہے اور بعض جرموں میں حق العبد غالب ہوتا ہے۔ تو جن جرموں میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے، اس جرم کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے حدود۔ اور جن جرموں میں حق العبد غالب ہوتا ہے، بندے کا حق غالب ہوتا ہے، اس کی سزا کے طور پر جو شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ حدود اور قصاص یہ محدود ہیں، اس کے علاوہ جو جرم ہیں اس کے لیے شریعت نے، یعنی حدود اور قصاص کے علاوہ کی جو سزائیں ہیں اس کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، کوئی تعین نہیں کی ہے، بلکہ وہ قاضی اور حاکم یا ریاست کے ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ قاضی اس جرم میں جو بھی فیصلہ کر لیں، یہ اس کے لیے اس کی ثوابدید پر ہے، یا ریاست اس جرم کے لیے جو بھی سزا طے کر لے، وہ چاہے کوئی ادنا سے ادنا سزا ہو یا بڑی سی بڑی سزا ہو، جو بھی طے کر لے وہ ریاست کی ثوابدید پر ہے۔
اور آج کل ریاستیں ہی مقرر کرتی ہیں۔ اس زمانے میں قاضی کی ثوابدید ہوتی تھی کہ وہ جو سزا موقع محل کی مناسبت سے جو بھی مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے۔ ایسی سزاؤں کو تعزیر کہتے ہیں شرعاً، جس کی جمع تعزیرات۔ ہم تو ہمارے قانون میں تو ایک مطلقاً ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تعزیرات ہند یا تعزیرات پاکستان یا جو بھی ہو، اس کے اندر حدود بھی ہے، قصاص بھی ہے۔ شرعی اصطلاح میں تعزیر میں حدود اور قصاص نہیں آتے۔ تعزیر شرعی اصطلاح میں اس سزا کو کہتے ہیں جس سزا کی تعیین شریعت نے نہیں کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی ہے، اس کو ریاست اور حکمران کے ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ حدود وہ سزائیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق غالب ہوتا ہے۔ قصاص وہ سزائیں ہیں جس میں بندے کا حق غالب ہوتا ہے۔ اور حدود کل 6۔ نمبر 1 ڈاکہ، نمبر 2 چوری، نمبر 3 زنا، نمبر 4 تہمت زنا، نمبر 5 حد خمر یعنی شراب پینے کی سزا، اور نمبر 6 مرتد ہونے کی سزا۔ یہ کل 6 حدود۔ حدود کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتے۔ کوئی انسان کہے کہ میرا مال چرا لیا ہے لہذا میں نے معاف کر دیا، اس کا ہاتھ نہ کاٹو، نہیں، اس کو سزا ملے گی۔ کوئی انسان اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ چور لاکھ مرتبہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، سزا معاف نہیں ہوگی۔ آخرت کا عذاب اللہ معاف کر سکتا ہے، دل سے اس نے توبہ کر لی کہ میں نے چوری کر لی، دنیا کی سزا اس سے معاف نہیں ہوگی۔ حدود یہ معاف نہیں ہوتے۔ زنا ہے، اس کی سزا لاگو ہوگی ہی ہوگی، چاہے وہ جتنا کہیں کہ بھئی میں توبہ کر لی، یا حکمران کہے کہ میں اس کی سزا معاف کرتا ہوں، نہیں، کسی اللہ کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ہے اس سزا کی معافی کا۔ یہ حدود کا ضابطہ ہے۔ حدود اللہ کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور یہ کل 6 ڈاکہ ہے، اور چوری ہے، زنا ہے، زنا کی تہمت ہے، شراب پینے کی جو سزا ہے، اور نمبر 6 ہے مرتد ہونے کی سزا۔ ڈاکہ کی سزا سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ پوری سزا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں پڑھ لیں گے۔ اور چوری کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کی ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور اس کے ہاتھ کاٹنا ہے، داہنا ہاتھ کاٹنا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، اس کا داہنا ہاتھ کاٹنا۔ یہ چور کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زنا کی سزا اگر وہ زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہے تو سورہ نور میں اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا پھر حدیث میں بیان ہوئی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ حدیث کی حجیت کو نہیں مانتے ہیں وہ اس سزا کو بھی نہیں مانتے، اور جو حدیث کو حجت مانتے ہیں وہ اس سزا کو بھی مانتے ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا رجم ذکر کی ہے کہ ان کو کنکریاں مار مار کر، پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، یعنی اتنے حد تک ان کو پتھر مار دیا جائے کہ وہ مر جائے، رجم جس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری بھی کی ہے، اور یہ سزا ہم مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ سزا ہے، رجم کی سزا اگر شادی شدہ۔ تہمت زنا، اس کی سزا بھی سورہ نور میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اور اس ثابت نہیں کر سکتا تو اس کی سزا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ، یہ 80 کوڑے ہیں اگر کوئی زنا کی تہمت لگا لیتا ہے کسی پر۔
شراب پینے کی سزا وہ اجماع صحابہ سے ثابت، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کی اجماع سے. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اجماع ہوا، تمام صحابہ کا اتفاق ہوا کہ ہاں شراب پینے کی یہ سزا ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا. حضرت عمر نے کہا کہ شراب پینے کی کوئی سزا مقرر ہونی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ 80 کوڑے ہونے چاہیے، کیونکہ جب انسان کسی پر تہمت لگا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے. تو شراب پینے والا جب شراب پیے گا تو اس کی عقل پر پردہ آ جائے گا، تو وہ کچھ بھی بول لے گا، کچھ بھی بکے گا، تو لہٰذا کچھ بھی بکنے کی یہ سزا ہونی چاہیے کہ 80 کوڑے. اور اسی پر اتفاق اور اجماع ہو. اور ارتداد کی سزا، مرتد ہونے کی سزا، وہ بھی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ وہ 3 دن، اگر وہ مرد ہے تو 3 دن اس کو مہلت دی جائے، اور 3 دن تک اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ حدود ہیں، یہ 6 حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے. جہاں اتنی سخت سزا ہے کہ کوئی معافی اس کے اندر نہیں ہے، اسی طرح اس کے ثبوت کے شرائط بھی شریعت نے سخت رکھے ہیں. مثلا زنا ہے تو زنا پر جو 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے، وہ سزا تب لاگو ہوگی جب 4 گواہ گواہی دیں، ورنہ عام طور پر شرعی ضابطہ اور اصول 2 گواہوں کا، 2 گواہ یہ ضابطہ ہے شریعت میں. اور عام طور پر ضابطہ یہ ہے کہ 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. لیکن زنا میں عورتوں کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں، 4 مرد گواہی دیں. اور وہ 4 مرد ظاہر ہے گواہوں کے لیے شرعی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نیک ہو، سارے کسی پر کوئی وہ نہ لگی ہو کہ اس نے نماز چھوڑی ہے یا جھوٹ بولا ہے یا فلاں کو دھوکہ دیا ہے یا شرعی ضابطوں کو توڑا ہے، یہ ایسی چیزیں. تو وہ چیزیں بھی شریعت کے ہر گواہ کے لیے اصول ہے، ضابطہ ہے. عادل ہونا، جس کو عدل کہتے ہیں، عادل ہونا گواہوں کا. تو 4 مرد گواہ گواہی دیں گے، اور گواہی بھی ایسی دیں گے کہ صاف اور واضح گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اسی حالت میں ان کو دیکھا ہے. یہ سخت ضابطہ ہے. اگر 4 پورے نہیں ہوتے، 3 گواہ ہیں، تینوں نیک ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سزا نافذ نہیں ہوگی، بلکہ ان تینوں کو سزا ہوگی تہمت کی، 80 کوڑے ان کو لگیں گے. تو اتنے سخت پھر وہ بھی رکھیں. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ 3 گواہ ہو گئے زنا کے، اب قاضی ظاہر ہے حد زنا تو نہیں لگا سکتا، تو تعزیر بھی نہیں کرے گا. تعزیر کرے گا، حد جاری نہیں ہوگی کہ بھئی 100 کوڑے جاری نہیں ہوگی یا رجم نہیں ہوگا. حدود کے بارے میں یہ شرعی یہ ضابطہ ہے کہ الحدود تندرئ بالشبہات، حدود یہ شبہات سے ختم ہو جائے. شبہ آ جائے، ڈاؤٹ آ جائے تو حد جاری نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جاتے ہیں. حدود کے اندر یہ ضابطہ ہے کہ وہ جہاں شک آ جائے اور شبہ آ جائے تو وہ جاری اور لاگو نہیں ہوتی. تو یہ سخت شرائط بھی شریعت نے اس کے لیے رکھے ہیں. چوری ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے شرائط رکھی ہیں کہ وہ مال ایسا ہو کہ وہ مال مطلب محفوظ جگہ میں ہو. ویسے ایک غیر محفوظ جگہ سے اٹھایا ہوا ہو تو وہ نہیں ہوتا. پھر یہ کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہو تو ہاتھ نہیں کٹے گا. تعزیر ہوگی وہ الگ بات ہے، ہاتھ کٹنا یہ الگ بات. یہ نہیں کہ کوئی جرم کر رہا ہے، کسی کی وہ جیب کاٹ رہا ہے اور اس میں مطلب 100 روپیہ اسے نکال لیے تو شرعاً اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، لیکن تعزیر تو ہوگی. وہ حاکم نے یا ریاست نے جو سزا اس کے لیے مقرر کی ہے یا قاضی نے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا تو ملے گی، لیکن شرعی جو سزا ہے وہ اس کو نہیں ملے گی. حدود یہ نا یہ شبہات کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ نافذ نہیں ہوتے. تو یہ سخت شرائط بھی ہیں حدود کی ثابت کرنے کے لیے. حکم بھی اتنا ہی سخت ہے کہ وہ کسی بندے کے معاف کرنے سے وہ معاف ہوتے ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سچی دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا آخرت کے حوالے سے وہ معاف کر دیں گے. صرف ایک وہ ڈاکہ زنی کی سزا ہے جو وہاں پر بیان کی جائے گی کہ اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی سزا معاف ہو جاتی ہے. وہ وہاں پر سورہ مائدہ میں تفصیلی طور پر وہ ذکر ہے. اس کے علاوہ اگر پکڑے گئے پھر بھی وہ معاف نہیں ہوتی، اور ویسے دوسرے حدود جو ہے نا وہ معاف نہیں. دوسری قسم ہے قصاص کی. قصاص کا لغوی معنی ہے برابری، مماثلت.
اور شرعی اصطلاح میں اگر کوئی انسان کسی کو قتل کے ارادے سے ایسے کسی آلے سے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس پر وار کرے کہ جو لوہے کا ہو، دھاری دار آلہ ہو، کوئی ایسا آلہ ہو کہ جو انسان کے گوشت کو کاٹنے والا ہو، کاٹ کر خون نکالنے والا ہو، اور وہ قتل کے ارادے سے یہ وار کر لے، تو یہ قتل عمد ہے۔ اور اس قتل عمد کی سزا شریعت کے اندر ہے قصاص، اور یہ قصاص یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے۔ وہ کہیں کہ بھائی ہم نے معاف کر دیا، معاف ہو جائے گا۔ وہ کہیں کہ ہمیں چلو ہم قصاص نہیں لیتے، ہمیں اتنے پیسے دو، معاف ہو جائے گا۔ اگر اس کے ورثاء ہیں، مطلب 4 ہیں، ان 4 میں سے ایک نے بھی کہا کہ میں نے معاف کر دیا، قصاص ختم ہو جائے گا، لیکن باقیوں کو جو ہے نا وہ دیت دینی پڑے گی۔ قصاص کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کلی طور پر معاف بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے معاف، کوئی بھی رقم بھی وہ لے سکتے ہیں کہ بھئی اتنی رقم ہمیں دو، ہم قصاص نہیں لیتے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ بھئی میں نے اپنا حق قصاص کا معاف کر، تو قصاص ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایک ان میں سے کہہ دے کہ بھئی مجھے رقم چاہیے یا میں نے معاف کر دیا، تو قصاص پھر لاگو نہیں ہوگی۔ کوئی ایک وارث بھی کہہ دے، سارے ورثاء مطالبہ کر لیں کہ بھئی ہم نے قصاص لینا ہے، تو پھر یہ کہ قصاص لاگو ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دیتا ہے تو ساروں قصاص معاف ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایک معاف کر لیتا ہے، عوض لیتا ہے، تو باقیوں کو بھی عوض ہی ملے گا۔ عوض چاہے تو کتنا بھی مقرر کر لیں، اگر وہ مقرر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ جو دیت ہے شرعی طور پر، وہ دیت اس پر لاگو ہوگی۔ یہ قتل عمد کے اندر ہے۔ قتل خطا کے اندر قصاص نہیں ہے، اور قتل خطا یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر لینا، یا کسی ایسے آلہ کوئی مار لیا کہ جس سے قتل نہیں ہوتا انسان اور وہ مر گیا ہے اس سے، تو بھی قتل خطا میں آتا ہے، اس پر بھی قصاص نہیں ہے۔ قتل عمد میں، اس قتل عمد میں ارادہ بھی ضروری ہے، اور آلہ اور ہتھیار بھی ایسا ہونا چاہیے جو قتل کے لیے استعمال ہوتا ہو، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ضروری ہے۔ یہ قصاص ہے، اور قصاص اگر کوئی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے دیت ہے، تو یا قتل خطا کی جو دیت ہے وہ شریعت نے یہ مقرر کی ہے کہ 100 اونٹ ہو، یا 1000 دینار ہو، یا 10,000 درہم ہو۔ اور 10,000 درہم کی موجودہ وزن کے اعتبار سے جو چاندی بنتی ہے، وہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 2916 تولہ چاندی 8 ماشا، 2916 تولہ اور 8 ماشا یہ چاندی جو موجودہ، جس کی جو قیمت ہوگی مارکیٹ کی، وہ 53,000 54,000 موجودہ نہیں 53 لاکھ یا 54 لاکھ اتنی بنتی ہے، تو یہ دیت ہے، خون بہا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال قصاص اور حدود یہ 2 سزائیں ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیت وغیرہ ہے وہ چیزیں مقرر کی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر باقی جرموں کی جو سزائیں ہیں وہ شریعت نے حکومتی وقت پر چھوڑ دیا ہے کہ حکومتی وقت جو بھی سزا اس کے لیے مقرر کر لیں، جو بھی مناسب سمجھے۔ بعض اوقات قاضی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بندہ عادی مجرم نہیں ہے، اس کو میں ذرا ڈانٹ بھی لوں، کٹہرے میں کھڑا کر لوں، تو یہ سزا بھی اس کے لیے کافی ہوتی، وہ قاضی کی ثوابدید پر ہے۔ بعض کو پھر کچھ سزا دی جا سکتی ہے اس کی، تو جو بھی وہ ثوابدید پر ہو مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی سزائیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا۔